الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شهر رمضان شهر المواساة، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ نے بے پناہ کرم کا، محبت کا، شفقت کا، عنایت کا معاملہ کیا. اس نے زندگی میں مہلت دی، ڈھیل دیا، برکت دیا اور رمضان جیسے اس مبارک مہینے تک پہنچا دیا. دعا کرے اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے رحمت کا، مغفرت کا اور جہنم سے آزادی کا رمضان بنا دے. اور دعا کیجیے اس رمضان کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے انقلابی رمضان بنا دے، زندگی میں تبدیلی اور بدلاؤ کا ذریعہ بنا دے. رمضان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی. حضور نے فرمایا رمضان صبر کا مہینہ ہے، رمضان رحمت کا مہینہ ہے، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. سرکار نے فرمایا رمضان دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے. حضور نے ارشاد فرمایا رمضان یہ مواسات کا بھی مہینہ ہے. مواسات کے معنی غمخواری کے ہیں، دلداری کے ہیں. مواسات کے معنی یہ ہے ایک دوسرے کی مدد کرے. رمضان دوسروں کی مدد کرنے کا مہینہ، دوسرے کے غم کو اپنا غم سمجھنے کا مہینہ، دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنے کا مہینہ. رمضان داد و دہیش کا مہینہ ہے، خوب خرچ کرنے کا مہینہ، خوب دینے کا مہینہ، خوب عطا کرنے کا مہینہ. رمضان غریبوں کی مدد کرنے کا مہینہ، بیواؤں اور مسکینوں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے رمضان. حضور نے فرمایا رمضان غمخواری کا مہینہ ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے پورا رمضان گزر گیا اور غریبوں کی ہمدردی دل میں نہیں آئی. پورا رمضان گزر گیا اور یتیم اور مسکینوں کی حاجت پوری کرنے کا خیال دل میں نہیں آیا تو سمجھو اس کا رمضان قبول نہیں ہوا. رمضان کے معنی غمخواری کے، دلداری کے، داد و دہیش کے، خوب دینے کے، خوب خرچ کرنے کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی روایت ہے رمضان آتا تو آپ کے خیرات میں، آپ کے صدقات میں، آپ کے عطیات میں اضافہ ہوتا تھا. آپ ایسا دیتے تھے جیسے تیز ہوا چلتی ہے، یعنی ایک کے بعد ایک آپ خرچ کرتے تھے. بخاری شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہوتے تو حضرت جبرائیل رمضان میں حضور کے پاس تشریف لاتے تھے. ہر رات تشریف لاتے تھے اور رسول اللہ حضرت جبرائیل کو قرآن سناتے تھے. حضرت جبرائیل رسول اللہ کو قرآن سناتے تھے اور جب جبرائیل علیہ السلام آ کے جاتے تھے تو حضور کے خیرات میں، آپ کے داد و دہیش میں اضافہ ہو جاتا تھا. جیسے جبرائیل سے ملاقات ہوتی تھی رسول اللہ خرچ زیادہ کرتے تھے، خوب لگاتے تھے، خوب خرچ کرتے تھے. آپ کے پاس نہیں ہوتا تھا، آپ قرض لے کے لوگوں کو دیتے تھے اور قرض لے کے لوگوں پہ خرچ کرتے تھے. تو رمضان خرچ کرنے کا مہینہ، رمضان دینے کا مہینہ، رمضان عطا کرنے کا مہینہ. کتنی بیوائیں ہیں اور رات میں سحر نہیں کر سکتی. کتنے یتیم بچے ہیں لقمے کے لیے ترس رہے. کتنے یتیم بچے ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. کتنے غریب لوگ ہیں گاؤں دیہاتوں میں، رمضان ان کی زندگی میں محسوس ہی نہیں ہوتا رمضان آیا اور رمضان چلا گیا. ان کی مدد کرنا مسلمان کی ذمہ داری ہے. خود کھا کے خوش ہو جانا یہ جانور کی علامت ہے. خود پہن کے خوش ہو جانا جانور کی نشانی ہے. جانور خود کھا کے خوش ہوتا ہے. انسان وہ ہے جو دوسروں کی مدد کر کے خوش ہوتا ہے، دوسروں کو پہنا کے خوش ہوتا ہے، دوسروں کو کھلا کے خوش ہوتا ہے. انسان وہ ہے جو دوسروں کو خوش دیکھ کے خوش ہوتا ہے. یہ انسان ہونے کی علامت ہے. اور مسلمانوں کو جو بتایا گیا مسلمان وہ ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. مسلمان وہ ہے جو خود تکلیف میں رہتا ہے اور دوسروں کو کھلاتا ہے. مسلمان خود بھوکا رہتا ہے اور دوسروں کا پیٹ بھرتا ہے. مسلمان خود بغیر کپڑوں کے رہتا ہے، دوسروں کو کپڑے پہناتا ہے.
مسلمان خود بغیر گھر کے رہتا ہے، دوسروں کو گھر بنا کے دیتا ہے۔ مسلمان ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ تم دوسروں کی مدد کرو، دوسروں کا خرچ کرو، ایثار کرو، خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلاؤ۔ صحابہ کی تاریخ پڑھو، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرو تو پتہ چلے گا صحابہ اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال کرتے تھے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے، کرو بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک دوسرے کے درد کے لیے پیدا کیا، ورنہ غلامی کے لیے، بندگی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے بہت سارے فرشتے تھے، اللہ کی بہت ساری مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو درد دل کے لیے پیدا کیا۔ جس کے دل میں انسانیت کا درد نہ ہو، اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں۔ جس کے دل میں انسانیت کا درد نہ ہو، دوسروں کی تکلیف دیکھ کے اس کے دل میں درد نہ اٹھے اور ٹھیس نہ پہنچے، تو آپ یقین جانیے وہ انسان نہیں۔ انسان وہ ہے جو دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھے، دوسروں کی تکلیف دیکھ کے بے چین ہو جائے، کسی بھوکے کو دیکھ کے پریشان ہو جائے، خود نہیں کھا کے اسے کھلائے، یہ انسان اور مسلمان ہے۔ صحابہ کا معاملہ یہی تھا۔ اسلام پوری دنیا میں جو پھیلا وہ ایثار سے پھیلا، پوری دنیا میں اسلام پھیلا وہ ہمدردی اور غمخواری سے پھیلا، دوسروں کی خدمت اور مدد کرنے سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ اسلام اسی کا درس دیتا ہے اور اسی کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے سے پہلے، حضرت ابوبکر خلیفہ بننے سے پہلے ایک گھر میں آپ بکریوں کا دودھ نکالتے تھے۔ خلیفہ بننے سے پہلے گھر میں بکریوں کا دودھ نکالتے تھے۔ خلیفہ بنے تو اس گھر کی بچی آئی اور آ کے کہنے لگی اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا ابوبکر ابھی زندہ ہے، جب تک ابوبکر زندہ رہے گا تمہاری بکریوں کا دودھ نکالتا رہے گا۔ خلیفہ بنے مسلمانوں کے اور اس غریب گھر میں گئے اور جا کے بکریوں کا دودھ نکالا اور قیامت تک کے لوگوں کو بتایا، لوگوں دیکھو اصل انسان وہ ہے جو دوسروں کی خدمت کرے، انسان وہ نہیں ہے جو اچھے کپڑے پہنے، انسان وہ نہیں ہے جو اچھی کرسی پر بیٹھے، انسان وہ نہیں ہے جو اچھے کھانے کھائے، اچھے گھر میں رہے، انسان وہ ہے جو دوسروں کی خدمت کرے اور دوسروں کی مدد کرے، وہ انسان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ حضرت عمر کو پتا چلا ایک نابینا عورت ہے، کمزور عورت ہے اور وہ عورت دوسروں کی خدمت کی محتاج ہے۔ حضرت عمر کو پتا چلا ایک نابینا عورت ہے اور کمزور عورت ہے اور وہ عورت دوسروں کی خدمت کی محتاج ہے، تو حضرت عمر روزانہ رات میں اس عورت کے پاس جاتے، اس کے چھاگل میں پانی ڈالتے، اس کے گھر کی خدمت کر کے واپس آتے۔ حضرت عمر کو محسوس ہوا ان سے پہلے کوئی اس گڑیا کی خدمت کرتا ہے، ان سے پہلے اس نابینا عورت کی روزانہ رات میں کوئی خدمت کرتا ہے۔ حضرت عمر نے سوچا میں دیکھوں کون رات کے اندھیرے میں اس گڑیا کی خدمت کرتا ہے اور کون رات کے اندھیرے میں اس گڑیا کی مدد کرتا ہے۔ حضرت عمر رات کے اندھیرے میں ایک دیوار کے سائے میں ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے، چھپ کے کھڑے ہو گئے دیکھنے کے لیے کہ کون رات میں آتا ہے اور آ کے اس گڑیا کی خدمت کرتا ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا ایک آدمی آیا اور چہرہ چھپا ہوا ہے اور چہرے پر کپڑا پڑا ہوا ہے اور وہ آدمی آتا ہے اور اس عورت کی خدمت کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر دوسرے دن دیکھنے کے لیے گئے تو آپ نے دیکھا وہی آدمی ہے، چہرہ چھپا ہوا ہے اور اس گڑیا کی خدمت کر کے چلا جاتا ہے۔ تیسرے دن حضرت عمر نے سوچا آج میں ضرور اس آدمی کا چہرہ دیکھوں گا اور پتا کروں گا یہ کون آدمی ہے جو رات کے اندھیرے میں گڑیا کی خدمت کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے دن ارادہ کر کے ٹھہرے، آپ نے دیکھا پھر وہی آدمی آیا جس کا چہرہ چھپا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے ہاتھ آگے بڑھایا، زور سے چادر کھینچا اور کھینچ کے زور سے کہا تم کون ہو؟ رات کے اندھیرے میں اللہ کے لیے اس گڑیا کی خدمت کر کے چلے جاتے ہو۔ حضرت عمر نے زور سے چادر کھینچا، چہرہ کھلا، حضرت عمر کی نظر پڑی، وہ کوئی اور نہیں تھے، حضرت ابوبکر تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ رات کے اندھیرے میں ایک نابینا اور معذور عورت کی خدمت کر کے جا رہے تھے اور کسی کو پتہ نہ چلے اللہ کے لیے رات کے اندھیرے میں خدمت کر رہے ہیں۔ تو آدمی تو وہی ہے جو دوسروں کی خدمت کرے، دوسروں کے درد کو اپنا درد سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر کے میدان میں
اللہ کھڑا کر کے پوچھیں گے، بندوں کو کھڑا کریں گے، پوچھیں گے، یہ کہیں گے یہ بتاؤ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا؟ بندہ کہے گا یا اللہ آپ تو خالق ہیں، آپ بھوکے کیسے رہ سکتے ہیں؟ پھر اللہ فرمائیں گے میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ بندہ کہے گا یا اللہ آپ تو ساری دنیا کو پانی پلانے والے ہیں، آپ پیاسے کیسے رہ سکتے ہیں؟ اللہ کہیں گے میں بغیر کپڑوں کے تھا، میرے پاس کپڑے نہیں تھے، تو نے مجھے کپڑے کیوں نہیں پہنایا؟ تو بندہ کہے گا پروردگار آپ کو کپڑوں کی کیا ضرورت ہے، آپ تو دنیا کے بادشاہ ہیں، آپ تو اللہ ہیں، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کو کپڑوں کی کیا ضرورت ہے؟ تب اللہ فرمائیں گے میرا ایک بندہ تیرے پڑوس میں بھوکا تھا، ایک بیوہ عورت تیرے پڑوس میں بھوکی تھی، اس کو کھانا نہیں کھلانا ایسے ہے جیسے تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اس کو پانی نہیں پلانا ایسے ہے جیسے تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، اس کو کپڑے نہیں پہنانا ایسے ہے جیسے تو نے مجھے کپڑے نہیں پہنایا۔ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھیں گے کتنے غریب لوگ تھے، بھوکے مر رہے تھے، دواؤں کے لیے پیسے نہیں تھے، بیمار تھے، بستروں پہ پڑے ہوئے تھے، سسک رہے تھے، تم اپنے دسترخوان پر بیٹھ کے قسم قسم کے کھانے کھا رہے تھے اور قسم قسم کی چیزیں کھا رہے تھے اور تمہارے بچوں کو پیٹ بھر کے کھلا رہے تھے اور جو بچ رہا تھا اسے کوڑے دان میں ڈال رہے تھے۔ کتنے بچے ہیں جن کو ایک وقت کا کھانا نصیب نہیں تھا؟ اللہ پوچھیں گے تو کیا جواب دیں؟ حدیث میں ہے اللہ پوچھیں گے تو کیا جواب دیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ خانہ کعبہ کا طواف بڑی عبادت ہے، کچھ نصیبوں کو اللہ نصیب کرتا ہے، جن کا مقدر چمکتا ہے ان کو اللہ اپنے گھر بلاتا ہے، اور اللہ ان کو بلاتے جن کو اللہ محبت کرتے ہیں، اللہ ان کو بلاتے جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں ان کو بلاتے ہیں جن سے محبت کرتے ہیں، اللہ بھی اپنے گھر میں ان کو بلاتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، انہوں نے زندگی میں بہت سارے حج کر لیے، ایک مرتبہ یہ سوچا اب بہت سارے حج کر لیے، اب کوئی دوسرا کام کریں گے اور دوسرا کام کر کے زندگی گزاریں گے، اب حج نہیں کریں گے، اللہ کا گھر نہیں دیکھیں گے، اب طواف نہیں کریں گے، اب صحیح نہیں کریں گے۔ ارادہ کیا، سو گئے، خواب میں کسی کہنے والے نے کہا او اللہ کے بندے تم کیا سمجھتے ہو اللہ اپنے گھر کس کو بلاتے؟ اللہ ان کو بلاتے جن کو اللہ چاہتے اور جن سے اللہ محبت کرتے، جو اللہ کے دوست ہوتے اللہ ان کو اپنے گھر بلاتے۔ تم اپنے گھر کس کو بلاتے ہو؟ جس کو چاہتے ہو اس کو بلاتے ہو، جس سے محبت کرتے ہو اس کو اپنے گھر بلاتے ہو۔ اللہ بھی اس کو اپنے گھر بلاتے جس سے اللہ محبت کرتے اور جس کو اللہ چاہتے۔ تو وہ صاحب نیند سے بیدار ہوئے، ارادہ کیا کہ میں ہر سال حج کروں گا اور اللہ کا گھر دیکھوں گا اور حج عمرہ کروں گا اور خدا کے گھر کی زیارت کروں گا۔ تو اللہ ان کو اپنے گھر بلاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ خانہ کعبہ کا طواف بڑی عبادت ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف صرف خانہ کعبہ میں ہی ہوتا ہے، دنیا میں کسی اور جگہ نہیں ہوتا۔ نماز دنیا میں کہیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، روزہ کہیں بھی رکھ سکتے ہیں، زکوٰۃ کہیں بھی دے سکتے ہیں، لیکن طواف صرف خانہ کعبہ میں ہوتا ہے، دنیا میں دوسری جگہ طواف نہیں ہوتا، دنیا میں کسی دوسری جگہ طواف نہیں ہوتا، طواف صرف خانہ کعبہ میں ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، ایک آدمی آیا، اس نے کہا میرے لیے کوئی ضرورت ہے، فرمایا میری حاجت ہے، آپ میری ضرورت پوری کیجیے اور میری مدد کیجیے۔ عبداللہ ابن عمر طواف کر رہے تھے، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، آپ نے جب اس آدمی کی بات سنا تو آپ نے طواف چھوڑ دیا اور اس آدمی کے ساتھ چل دیے اور اس کی ضرورت پوری کر کے واپس آئے۔ تو لوگوں نے کہا آپ تو طواف کر رہے تھے، طواف بڑی عبادت ہے، طواف صرف خانہ کعبہ میں ہوتا ہے اور آپ نے طواف چھوڑ دیا اور طواف چھوڑ کے اس آدمی کے پیچھے چلے گئے اور اس آدمی کی ضرورت کو پوری کر کے واپس آئے، طواف کیوں چھوڑا؟ کیا جواب دیا؟ دل کی تختی پہ نوٹ کرنے کے قابل ہے۔ فرمایا میں نے رسول اللہ کی مبارک زبان سے سنا، حضور نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی کسی آدمی کی ضرورت پوری کرتا ہے اور اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو اللہ اس کے بدلے اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے ایک حج ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے۔ اور اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے گیا
اور اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی تو اللہ اسے ایک عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں. ضرورت پوری ہوئی تو اللہ اسے حج اور عمرے کا ثواب دیتے ہیں, اور اگر ضرورت پوری نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ اسے ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے. فرمایا میں نے اس کی ضرورت پوری کیا, اللہ نے مجھے حج کا بھی ثواب دیا, عمرے کا ثواب دیا. پھر فرمایا میں اپنے طواف بھی مکمل کر رہا ہوں, طواف کی بھی عبادت میری پوری ہو رہی ہے. انسانیت کی خدمت یہ سب سے بڑی عبادت ہے. تسبیح پھیرنے کا نام دین نہیں ہے, صرف نماز پڑھنے کا نام دین نہیں ہے, صرف روزہ رکھنے کا نام دین نہیں ہے, صرف حج کرنے کا نام دین نہیں ہے. دین نام ہے آپ کے دل میں دوسروں کے بارے میں درد محسوس ہو, کسک محسوس ہو, کھٹک محسوس ہو, دوسرے غریب کو دیکھیں آپ بے چین اور مضطرب ہو جائیں اور بے قرار ہو جائیں, اس کا نام دین ہے. دین اس کو کہتے ہیں. آپ پوری سیرت پڑھو صحابہ کی, خود سے زیادہ دوسروں کو دیتے تھے اور خود سے زیادہ دوسروں پر خرچ کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر بہت فیاض آدمی تھے. عبداللہ ابن عمر خود خرچ کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے, مچھلی کھانے کا دل ہوا, مچھلی کھانے کا شوق ہوا بیماری میں. آپ نے لوگوں سے کہا, گھر والوں سے کہا مجھے مچھلی کی خواہش ہے, تو ان کی گھر والی نے مچھلی تلاش کیا اور شام کے کنارے جو سمندر تھا وہاں سے مچھلی منگائی گئی. شام کے کنارے سمندر کے پاس سے مچھلی منگائی گئی, بہت مشکل سے پیسے دے کے آدمی بھیج کی مچھلی منگائی گئی. ان کی بیوی نے مچھلی پکایا, تیار کیا اور مچھلی ان کے پاس حاضر کیا. مچھلی کھانا چاہتے تھے, غریب آدمی آیا اور ان کو دیکھنے لگا, ان کے ہاتھ کی مچھلی کو دیکھنے لگا اور یوں کہنے لگا میں بھوکا ہوں, مجھے بھی کھانے کے لیے کچھ دے دو. حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوری مچھلی اٹھایا اور اٹھا کے اس غریب آدمی کو دے دیا اور اس غریب مانگنے والے کو دیا. مانگنے والے کو پوری مچھلی دے دیا اور وہ مانگنے والا مچھلی لے کے چلا گیا. بیمار ہے, مچھلی کی خواہش ہو رہی تھی, بہت تکلیف سے مچھلی منگائی گئی اور آپ نے مانگنے والے کو پوری مچھلی دے دی. ان کی بیوی نے کہا ہمارے پاس دوسری غذا تھی, روٹی تھی, دودھ تھا, مکھن تھا, ستو تھا, کھجور تھی, وہ اس غریب کو دے دیتے, آپ نے اس سے مچھلی کیوں دیا؟ تو کیا جواب دیا؟ فرمایا میں نے مچھلی غریب کو نہیں دیا, میں نے مچھلی اللہ کو دیا. میں نے مچھلی غریب کو نہیں دیا, میں نے مچھلی اللہ کو دیا ہے. فرمایا تم یہ سمجھ رہی ہو میں نے مچھلی غریب کو دیا ہے, نہیں, مچھلی اس کے ہاتھ میں نہیں گئی, مچھلی اللہ کے پاس جمع ہو گئی. کل قیامت کے دن اللہ اس مچھلی کا بدلہ مجھے دے. فرمایا مجھے اچھا نہیں لگا. ایک آدمی آیا اور وہ میرے ہاتھ کی مچھلی کو دیکھنے لگا اور اس کے دل میں خواہش ہوئی مچھلی کھانے کی. فرمایا مسلمان وہ ہے جو اپنے سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتا ہے. مسلمان وہ ہے جو خود سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتا ہے. دوسروں کو کھلا کے خوش ہونے والا مسلمان ہے, خود کھا کے خوش ہونے والا مسلمان نہیں. دوسروں کو کھلانا مسلمانوں کی نشانی اور علامت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک عورت آئی آپ کے پاس, آ کے کہنے لگی امیر المومنین میں بیوہ عورت ہوں, میرے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں, ان کے باپ کا انتقال ہو گیا, نہ میرے پاس مویشی ہے, نہ کھیتی باڑی ہے, نہ جانور ہے, نہ بچے کچھ کما سکتے, نہ محنت کر سکتے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے, بچوں کو یتیمی کا داغ لگ گیا ہے, بچے یتیم ہو گئے اور میرا سہاگ گزر گیا اور میں بیوہ بن گئی. کہاں امیر المومنین اب ان بچوں کا کیا ہوگا؟ مجھے ایسا لگتا ہے بچے بھوک سے مر جائیں گے اور بچوں کی وفات ہو جائے گی. حضرت عمر نے جب یہ سنا تو رو پڑے اور چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو آپ کی داڑھی آنسوؤں میں تر ہو گئی. ایک بیوہ کی رداعت سن کے تڑپ گئے, ایک بیوہ کی داستان سن کے رو پڑے, ایک بیوہ کا قصہ سن کے اور اس کا واقعہ سن کے حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے اور بے ہوش ہو گئے تھے. جب ہوش آیا
تو حضرت عمر دوڑے. عورت کہنے لگی کہاں بھاگ رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ یہی رک جا میں بھی آتا ہوں. بیت المال گئے اور ایک اونٹ نکالا اور ایک اونٹ پہ سامان لادا اور ضرورت کا سامان اس کو لاد دیا اور اونٹ لے کے آئے. اس عورت سے کہا اللہ کی بندی اسے لے لے یہ سامان ختم ہونے سے پہلے عمر کو تیرے دروازے پہ تو پائے گی, عمر تیری خدمت کرتے رہے گی. اس عورت کو آپ نے اونٹ دیا سامان دیا اور یہ کہہ رہے یہ سامان ختم ہونے سے پہلے عمر تیری خدمت کے لیے تیار. ہر صحابی کا واقعہ پڑھو, ان کا قصہ پڑھو, ان کی تاریخ پڑھو, ان کی ہسٹری پڑھو. ہر صحابی دوسروں کو کھلانے والے تھے اور دوسروں کو خرچ کرنے والے تھے. غریبوں کی زبان سے ان کی داستانیں سن کے رو پڑتے تھے اور ان کی چیخیں نکل جاتی تھی. احد کا میدان ہے, احد کا میدان ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے شہید کیا. احد کا میدان ہے, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے شہید کیا. حضرت حمزہ کو اور کیسے شہید کیا؟ حضرت حمزہ کے ناک کاٹ دیے, کان کاٹ دیے, حضرت حمزہ کی کھوپڑی پھوڑ دی, حضرت حمزہ کی انگلیاں کاٹ دی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک کان کاٹ دی, انگلیاں کاٹ دی, کلیجہ نکالا اور کلیجہ نکال کے چبایا اور کھوپڑی میں شراب پیا حضرت حمزہ کی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا. حضرت حمزہ کی لاش دیکھنے کے لیے ان کی بہن صفیہ آ رہی تھی. صفیہ ان کی بہن تھی. صفیہ بہن آ رہی تھی. حضور نے ان کے بیٹے سے کہا, صفیہ سے کہا, صفیہ کے بیٹے حضرت زبیر سے کہا زبیر جا کے اپنی ماں کو روکو, جا کے اپنی والدہ کو روکو, تمہاری ماں صبر نہیں کر سکے گی, ماں کو برداشت نہیں ہوگا, تمہاری ماں کو برداشت نہیں ہوگا. بھائی کی لاش دیکھ کے وہ رو پڑے گی اور بے چین اور بے قرار ہوگی, جا کے اپنی ماں کو روکو. تو بیٹے آئے زبیر اور روکا, کہا امی رکو, آپ مت جاؤ, ماموں کی لاش دیکھنے کے لیے مت جاؤ. تو ان کی والدہ بہت مظلوم خاتون تھی, دھکا مارا سینے پہ اور کہا مجھے تو روکنے والا کون ہوتا ہے, میں اپنے بھائی کی لاش دیکھنے کے لیے جا رہی ہوں. دھکا مارا سینے پہ اور حضرت زبیر کو ہٹایا اور کہا ہٹ جا, مجھے جانے دے. حضرت زبیر نے کہا امی اللہ کے رسول نے روکا ہے, اللہ کے رسول نے آپ کو منع کیا ہے. جب یہ سنا تو حضرت صفیہ رک گئی اور کہا اللہ کے رسول نے روکا ہے. تو صفیہ کی مجال نہیں ہے, صفیہ ایک قدم بھی آگے بڑھا. اللہ کے رسول نے روکا ہے, صفیہ آگے نہیں بڑھ سکتی. حضرت صفیہ وہیں رک گئی. پھر حضرت صفیہ نے اپنے بیٹے زبیر کو 2 کپڑے دیے اور کپڑے دے کے کہا یہ 2 چادریں ہیں, میں اپنے بھائی کے لاش کے لیے لے کے آئی ہوں, تم لے جاؤ میرے بھائی کو اور اسی میں کفنا دو اور اسی میں دفنا دو. حضرت زبیر وہ 2 چادریں لے کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضور نے دیکھا یہ 2 چادریں ہیں, ایک چادر چھوٹی ہے اور ایک چادر بڑی ہے. حضرت حمزہ کو ان دونوں چادروں میں کفنایا جانے والا تھا. رسول اللہ کی نظر اٹھی, آپ نے دیکھا حضرت سہیل ایک صحابی, ان کو بھی ایسے ہی شہید کیا گیا, ان کے بھی ناک کان کاٹ دیے گئے تھے, ان کا بھی مسئلہ کر دیا گیا تھا. حضور نے مناسب نہیں سمجھا 2 چادروں میں حمزہ کو کفن دیا جائے اور سہیل بغیر چادر کے دفن ہو جائے. سہیل کی حضرت حمزہ سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی, کوئی تعلق نہیں تھا, کوئی ان میں جوڑ نہیں تھا. کہاں حضرت حمزہ رسول اللہ کے چچا, کہاں حضرت سہیل. حضرت سہیل غریب آدمی, حضرت حمزہ مالدار ترین آدمی, رسول اللہ کے چچا قریش کے بڑے آدمی. حضور نے سوچا, حضور نے سمجھا کہ حضرت حمزہ کو دونوں چادریں کیسے دی جائیں گے, یہ تو ناانصافی ہوگی. سہیل کو ایک چادر میں کفن دیا جائے گا. پھر آپ نے جب چادریں دیکھا تو ایک چادر چھوٹی تھی, ایک چادر بڑی تھی. حضور نے فرمایا بڑی چادر میں حمزہ کو کفن دیں گے تو یہ تو ناانصافی ہوگی, ناانصافی ہوگی. اور اگر چھوٹے چادر میں سہیل کو کفن دیا جائے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. فرمایا قرا ڈالو, قرا ڈالا گیا. سنیے, دل کے کانوں سے سنیے, قرا ڈالا گیا. ڈرا ہوا تو بڑی چادر حضرت سہیل کے نام نکلی اور چھوٹی چادر حضرت حمزہ کے نام نکلی. چھوٹی چادر کا قرا حضرت حمزہ کے نام نکلا اور بڑی چادر کا قرا حضرت سہیل کے نام نکلا. حضور نے فرمایا بڑی چادر میں
بڑی چادر میں حضرت سہیل کو کفنایا جائے گا اور چھوٹی چادر میں حمزہ کو کفنایا جائے گا۔ احد والوں نے وہ منظر دیکھا اور میں سمجھتا ہوں زمانے میں آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا، آسمان میں ایسا نظارہ نہیں کیا۔ کیا انصاف، غم کے وقت انصاف۔ رسول اللہ کو بہت غم تھا، چچا کے شہید ہونے کا بہت غم تھا، آپ بہت دیر تک روتے رہے۔ آسمان سے جبرائیل نے آ کے تسلی دیا اور فرمایا آپ غم مت کیجیے، آپ کے چچا کا نام اللہ نے عرش پہ لکھ دیا۔ آپ مدینہ گئے تو روتے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، چچا کا غم تھا، غم کے وقت میں بھی آپ نے اثار کیا اور انصاف کیا اور حضرت حمزہ کو بڑی چادر دیا اور اپنے چچا کو چھوٹی چادر میں کفن دیا اور قیامت تک کے لوگوں کو بتایا لوگوں دیکھو تمہارے نبی غم میں بھی اثار کر رہے، اپنے سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دے رہے، اور تم خوشی میں پیٹ بھر کے بھی دوسروں کو نہیں دیتے۔ دوسروں کو کھلانا عیب سمجھتے ہو، دوسروں کو کھلانا یہ ثواب نہیں سمجھتے، دوسروں کو پہنانا ثواب نہیں سمجھتے۔ تمہارے نبی جنگ کے میدان میں غم میں حضرت سہیل کو بڑی چادر میں کفن دے رہے، حمزہ کو چھوٹی چادر میں۔ چادر اتنی چھوٹی تھی، حضرت حمزہ کے سر پہ چادر ڈالی جاتی تو پیر کھل جاتے تھے، پیر پہ چادر ڈالی جاتی تو سر کھل جاتے۔ حضور نے ارشاد فرمایا سر پہ چادر ڈالو اور پیر پہ گھاس ڈالو۔ اللہ کے رسول کے چچا کے پیر پہ گھاس ڈالی گئی اور ڈال کے قبر کے حوالے دیا گیا، مگر بڑی چادر میں کفنایا نہیں گیا۔ رسول اللہ نے اپنے عمل سے بتایا دیکھو مسلمانوں، اللہ کے لیے خرچ کرو، جو دے گا اللہ اسے دے گا، جو روکے گا اللہ اس سے روکیں گے۔ روزانہ دو فرشتے آسمان سے زمین پہ آتے ہیں، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اور یوں کہتا ہے اے اللہ دینے والے کو تو اور دے، دینے والے کو تو اور دے، جو دیتا ہے اللہ اسے دے دے۔ اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اللہ روکنے والے کو تو اور روک دے، روکنے والے کو تو اور روک دے۔ دنیا کے بدبخت دو انسان ہیں، جس آدمی میں یہ دو خصلتیں ہیں وہ دنیا کا بدترین آدمی ہے۔ علامہ ابن قیم نے فرمایا دنیا کا بدترین آدمی وہ ہے جس میں یہ دو خصلتیں، ایک خصلت مال کی حرص ہے، خود کمانے کی حرص، کما رہا خود، دوسرا بخیل، حریص بھی ہے بخیل بھی ہے۔ یہ دنیا کا بدترین آدمی، بلکہ آپ مجھے معاف کیجئے میری بات نہیں ہے، علماء نے کہا یہ آدمی خنزیر سے زیادہ خطرناک، حیوان سے زیادہ خطرناک، درندوں سے زیادہ خطرناک، جس میں مال کی حرص ہوتی ہے اور دوسری بخالت ہوتی ہے، کنجوسی جس میں ہوتی ہے، مال خوب جمع کرتا ہے، خوب کمانے کی حرص، رات دن اسی میں مغل ہے، اور دوسرا بخیل ہے، خرچ نہیں کرتا، دیتا نہیں، سگے بھائی کو نہیں دے رہا، بہن کو نہیں دے رہا، ماں باپ کو نہیں دے رہا، رشتہ داروں کو نہیں دے رہا، پڑوس کو نہیں دے رہا، بیواؤں کو نہیں دے رہا، یتیموں کو نہیں دے رہا۔ فرمایا دنیا کا بدترین آدمی زمین پہ، آسمان کے نیچے زمین پہ سب سے بدتر آدمی وہ ہے جس میں یہ دو خصلتیں ہوں، حریص ہو اور بخیل ہو۔ اسلام یہ کہتا ہے تم خرچ کرو، اللہ تمہیں تم پر خرچ کرے گا، دینے والے کو اللہ تعالیٰ اور دیتے ہیں، دینے والے کو اللہ اور نوازتے ہیں، اور جو مال دیا جاتا ہے وہ اللہ کے بینک میں جمع ہو جاتا ہے، جو مال دیا جاتا ہے وہ اللہ کے پاس جمع ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ کے گھر میں بکری ذبح ہوئی، حضور کے گھر میں بکری ذبح ہوئی، رسول اللہ نے بکری ذبح کیا، کھال نکالا، اما جان حضرت عائشہ سے کہا کچھ پکاؤ کچھ دے دو، اور حضور چلے گئے مسجد میں، کچھ دیر کے بعد آئے، پوچھا عائشہ کیا ہے گھر میں کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا سب ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ فرمایا سب ختم ہو گیا، خالی پائے بچے ہیں، پائے پیر بچے ہیں، باقی سب ختم ہو گیا، سب تقسیم ہو گیا۔ حضور نے فرمایا وہ سب بچا ہے، پائے ختم ہو گئے، وہ سب بچا ہے جو تم نے خرچ کیا وہ بچا ہے، پائے ختم ہو گئے، یعنی جو گھر میں رہ گیا وہ ختم ہو گیا، اور جو تم نے خرچ کیا وہ اللہ کے پاس بچا ہے۔ ما ينفذ عندكم ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ اللہ کے پاس جو چیز ہے وہ باقی رہے گی، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ قرآن میں ہے اللہ فرما رہے، حضرت حسن کا زمانہ ہے، حضرت حسن حضرت علی کے بیٹے، حضور کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے میں ایک آدمی آیا، حضرت علی کا دشمن تھا، حضرت علی کو گالیاں دیتا تھا، حضرت علی سے بغض رکھتا تھا، حضرت علی سے دشمنی کرتا تھا، آیا ان کے زمانے میں، فقیر ہو گیا تھا، کنگال ہو گیا تھا، دانے دانے کو محتاج تھا، لقمے لقمے کو ترستا تھا، لوگوں کے پاس آیا، کہنے لگا
میں فقیر ہو گیا ہوں، نہ میرے پاس زیادہ راہ ہے، نہ سواری کے جانور ہے، نہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے۔ تو لوگوں نے کہا مدینے میں سب سے زیادہ سخی رسول اللہ کے نواسے حضرت حسن ہے، ان کے پاس جاؤ، ان سے جا کے مانگو۔ تو اس نے کہا میں تو ان کے باپ کا دشمن ہوں، ان سے کیسے مانگ سکتا ہوں؟ لوگوں نے کہا جاؤ تو صحیح، مانگو تو صحیح۔ وہ آدمی آیا اور حضرت حسن کے سامنے گردن جھکا کے کہنے لگا میں غریب ہو گیا ہوں، اللہ کے لیے کچھ دے دو۔ حضرت علی نے اس کو سواری دیا، کپڑے دیے، حضرت علی نے اس کو سامان دیا اور دے کے فرمایا یہ تو تھوڑا تھا میرے پاس، اسے لے جاؤ، پھر کوئی آئے گا تو میں تمہیں دوں گا۔ جب وہ آدمی جانے لگا تو لوگوں نے حضرت حسن سے کہا یہ تو آپ کے باپ کا دشمن ہے اور آپ نے اس کو نوازا ہے، تو کیا فرمایا؟ ہم تو دیکھ کے دیتے، کسی کا کارڈ آیا تو کارڈ دیتے، کسی کا گفٹ آیا تو گفٹ دیتے، اس نے گفٹ دیا تھا میں دوں گا، اس نے کارڈ دیا تھا میں دوں گا، اگر وہ کارڈ نہیں دیا بچی کی شادی میں ہم بھی کارڈ نہیں دیتے۔ یہ تو گدھا کھجاؤ چال ہے، گدھا کھجاؤ چال۔ ایک گدھا کھجایا تو دوسرا کھجاتا، یہ نہیں کھجایا تو دوسرا نہیں کھجاتا، اس کو گدھا کھجا چال بولتے۔ نہیں دینے والے کو دینا، نہیں دینے والے کو دینا، یہ اصل ایثار ہے، یہ اصل انفاق ہے۔ تو حضرت حسن نے فرمایا وہ اس کا ظرف تھا، میرے باپ سے دشمنی کرتا تھا، یہ میرا ظرف ہے، میں اس میں خرچ کروں۔ وہ اس کا معاملہ تھا، یہ میرا معاملہ ہے۔ آدمی کا اپنا معاملہ اللہ کے پاس پیش ہوگا، یہ اس کا معاملہ تھا، دشمنی کرتا تھا، یہ میرا معاملہ ہے، میں اس کے ساتھ خرچ کروں گا۔ تو دشمنوں پہ خرچ کرتے تھے، یہ ان کی عادتیں تھی، یہ ایثار تھا۔ میرے بھائیوں رمضان سے یہی چاہا جا رہا، رمضان کا مقصد یہ اللہ بھوکا رکھ کے ہمیں یہ بتا رہے ہیں تمہیں دوسروں کی بھوک کا احساس، پیاسا رکھ کے اللہ یہ رہل سہل کرا رہے ہیں کہ تم پیاسے رہو، دوسروں کی پیاس کا احساس، دوسروں کی پیاس کا احساس۔ فرمایا اس کی عید نہیں ہے جو دوسروں کو اپنی عید میں شامل نہ کرے۔ عید کس کا نام ہے؟ خود کپڑے پہن کے خوش ہونے کا نام عید نہیں، عید نام ہے دوسروں کو اپنی خوشی میں شامل کرنا ہے، رمضان خرچ کرنے۔ آج بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہاں غریب ہیں، بہت غریب ہیں، آپ چلو پھرو، آپ جائزہ لو، محلے میں دیکھو آپ کتنے لوگ ہیں جو ترس رہے، تڑپ رہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب میرے پاس آئے تھے، میں کیا بتاؤں، میں ان کو مالدار سمجھتا تھا، پیسے والا سمجھتا تھا، داڑھی سفید داڑھی ہے، بزرگ آدمی ہے، خود بیٹھ کے رونے لگے، کہنے لگے میں اللہ کی قسم کھا کے لیتا ہوں میں لاکھوں روپے کا مقروض ہوں، 5 بیٹیاں ہیں میری، ایک بیٹی کی شادی کر کے میں قرضدار ہو گیا، مقروض ہو گیا، اور سودی قرض ہے، اور میرے بھائیوں نے تھوڑی بہت میری مدد کیا، آج بھی میرے اوپر قرضے میں گھر کے باہر نہیں نکل رہا۔ مجھے کسی نے کہا آپ کے پاس جاؤ تو میں آپ کے پاس آیا، کوئی دے دے تو مجھے زکات لا کے دے دو، اللہ کے لیے آپ کا بھلا ہو جائے۔ بزرگ آدمی ہے، رو رہے ہیں، بچی کی شادی کر کے پریشان ہے، اور یہ بولے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں مسجد میں ٹھہر کے کہتا ہوں لوگ مجھے مالدار سمجھے لیکن میں مقروض ہوں، لاکھوں روپے کا قرض ہے، اور جن کا قرضہ روز ہمیں لوگ مجھے پریشان کریں۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ پریشان ہیں۔ کل ایک صاحب کا فون آیا تھا، کہنے لگے میری بیوی ڈائلیسس پہ ہے، پورا گھر بک گیا ہمارا، اور بیوی آج تک ڈائلیسس پہ، اللہ کے لیے کہیں سے زکات کی رقم ملے تو مجھے دے دو۔ ایک حافظ صاحب کا 2 دن پہلے فون آیا، کہنے لگے میں مسجد میں امامت کرتا ہوں، معمولی تنخواہ ہے، کوئی دوسری ذریعہ آمدنی نہیں ہے، 7 میرے بچے ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ اپنی عید کیسے کروں، سوچ رہا ہوں اپنی عید کیسے کروں۔ میں نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، سوچا آپ کے سامنے ضرورت رکھوں، کیسے انتظام ہو جائے تو زکات کی رقم لا کے دے، زکات کی رقم لا کے دے۔ ایک بچہ کینسر ہے، 3ری مرتبہ آپریشن ہو رہا ہے، ان کے نانا نانی ماں باپ نے پورا زیور بھیج دیا، 3ری مرتبہ آپریشن، حیدرآباد کے دواخانے میں 3 مہینے سے ایڈمٹ ہے، پورا گھر پریشان۔ کتنے لوگ ہیں پریشان، ذرا اپنے خول سے باہر نکل کے تو دیکھو، گھر سے باہر نکلو، جائزہ لو، کتنے لوگ پریشان ہیں۔ آپ کو نماز پڑھ کے وہ خوشی نہیں ہوگی، آپ کو روزہ رکھ کے وہ خوشی نہیں ہوگی، جو دوسروں کی مدد کر کے آپ کو خوشی ہوگی انشاءاللہ۔ آپ خود جائیں، دوسروں کی مدد کریں، ان کی مدد کریں گے، روزے قبول ہوں۔ روزے لٹکے جاتے ہیں، لٹکائے جاتے ہیں، جب تک آپ دوسروں کی مدد نہیں کرتے روزے قبول نہیں ہوتے، روزے لٹکائے جاتے ہیں۔ تو رمضان نام ہے دوسروں کی مدد کرنے کا، رمضان نام ہے خود خرچ کرنے کا، رمضان نام ہے عطا کرنے کا، رمضان نام ہے مواسات کا، غمخواری۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ 1 منٹ